آج جمعے کا ہی دن ہے یا جمعرات ہے؟ کتنی کم تعداد ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں جمعے کا ہی دن ہے یا کوئی اور دن ہے؟ ہاں جمعے کا ابھی ملک کے کسی خطے سے اس کی بھی مانگ ہوئی ہے کہ جمعے کی نمازوں کو بند کر دیا جائے. سنا ہوگا جائے جمعے کی نمازوں کو بند کر دیا جائے. کل بلکہ پہلے کا ہے، کل آ گئی ہوگی. جو بڑی مسجدیں ہیں وہاں سے 20 سے 25 لوگوں کو اجازت دی جائے. جو چھوٹی مسجدیں ہیں وہاں سے 5-6 لوگوں کو اجازت دی جائے. یہ ہمارا حال ہے. ہاں اپنے یہاں سے باقاعدہ اعلان کیا اس کو. ہیں کچھ لوگ جس چیز کی ہم حفاظت نہیں کریں گے وہ چیز ہم سے چھین لی جائے گی. حفاظت میری ذمہ داری ہے. ہم غیروں سے کیا امید لگائیں؟ ہم نے پہلے ہی بات کہی کہ وہ ہماری جگہ کی کیوں حفاظت کریں گے؟ ان کو کیا لینا دینا؟ وہ ہماری حفاظت نہیں کریں گے، ہم کو خود حفاظت کرنی ہے. اس وقت امت مسلمہ ہندیہ پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بھی حفاظت ان کو کرنی ہے، گھر والوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، مدارس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کاروبار کو جائز طریقے سے چلانا ہے، اور طرح طرح کے جو فتنے آ رہے ہیں ان سے بچنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بچانا. کوئی ایک ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہم سمجھیں تو اس کو. اور اس بات کو بھی لکھ لیجئے، اگر یہ کیس کورٹ میں پہنچ گیا جو ابھی رویہ ان کا رہا ہے بابری مسجد کا، گیان واپی کا، جو بھی، تو فیصلہ آ جائے گا پھر کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے جمعے کے لیے. پولیس لگا دی جائے گی ہر طرف اگر ہم نے اپنی مسجدوں کی حفاظت نہیں کی. ایک دن ملتا ہے ہم مسلمانوں کو کہ وہ وقت پر آ کر کے کچھ دین کی باتیں سن لیں، کچھ غیرت اپنی اٹھا لیں، زندہ کر لیں، وہ بھی ہم لوگ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. خیر اللہ حفاظت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ غار ثور میں تشریف فرما ہیں اور دشمن آ کر کے وہاں سے لوٹ گئے ہیں. اللہ نے حفاظت فرما لی ہے. 3 دن کا حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ 3 دن وہاں قیام فرمائیں گے، 3 رات، پھر وہاں سے آپ کی روانگی ہوگی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں. ایک شخص کو مقرر کر لیا جاتا ہے کچھ پیسے دے کر کے کہ آپ سواریاں لے کر کے آ جائیے گا، جس سواری پر سوار ہو کر کے اللہ کے رسول آگے جانے کا ارادہ رکھتے تھے. تو وہ شخص جب اللہ کے رسول نیچے اترتے ہیں تو وہ شخص حاضر ہوتا ہے اور ان سواریوں کو انتخاب کرتے ہیں اور آگے سفر شروع کرتے ہیں. مکے میں چونکہ یہ اعلان ہو چکا ہے کہ جو بھی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلکہ ان کی گردن کو لے کر کے آئے گا اس کو ایک خوں بہا دیا جائے گا. پہلے ہم نے میرے زبان سے نکل گیا تھا 1000 اونٹ، 1000 نہیں 100 اونٹ دیے جائیں گے. ایک خوں بہا 100 اونٹ کے برابر ہوتا ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اس وقت کے اونٹ آج کی گاڑیوں کی طرح، آج کی کاروں کی طرح، کیونکہ آج ہم لوگ اس سے سواری کرتے، وہ لوگ اس پہ سواری کرتے تھے، قیمتی ہوتے تھے. تو 100 اونٹ کا اعلان ہو گیا کہ جو بھی شخص دونوں میں سے کسی کی یا دونوں کی گردن اتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. تو ایک نام آتا ہے سراقہ کا، سراقہ نام آتا ہے. آپ لوگ اس میں بھی سن رہے ہوں گے جو اسلامی تعلیمات چل رہی ہے، اثر بعد حدیث پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی یہ بات آئی کہ سراقہ نامی شخص وہ لالچ میں آیا کہ ہم کو 100 اونٹ مل جائیں. اللہ کے رسول کو اس نے دیکھ لیا، حضرت ابوبکر کو دیکھ لیا، پیچھے گھوڑا لگائے ہوئے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی قریب پہنچنے چلتا ہے اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس جاتے ہیں، وہ گر جاتا ہے. وہ اٹھا اور وہ سمجھ گیا، بلکہ اس نے اپنی ترکش سے تیر نکالا جس کو فال، بد فالی اور نیک فالی کہتے ہیں. اس نے فال نکالا تیر کے ذریعے سے. اس وقت زمانے میں بہت کچھ تھا تو اس نے فال نکالا کہ ہم کو اللہ کے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہیے یا نہیں پکڑنا چاہیے، فال کیا ہے. تو فال جو اس نے نکالی تپاس سے وہ بد فالی نکلی کہ آپ کو نہیں پکڑنا چاہیے. لیکن 100 اونٹ کا معاملہ تھا، اعلان ہو چکا تھا 100 اونٹ لینا تھا اس کو. وہ لالچ کے مارے آگے بڑھا، پھر اس کے اونٹ نے اس کو گرایا، پھر اس نے فال نکالی، پھر بدفالی نکلی. 3 مرتبہ ایسا ہوا بدفالی نکلی، لیکن وہ جو ہے معاملہ تب بھی بڑھتا رہا. تیسری مرتبہ جب ہوا تب اللہ کے رسول کے پاس گیا اور ان سے معافی مانگنے لگا کہ ہم آپ کو جو ہے کچھ نہیں کریں گے اور آپ ہماری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لیجیے. ان کو کچھ دینے لگا. اللہ کے رسول نے منع کر دیا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اتنا وعدہ کر لو کہ تم جب مکہ جاؤ گے تو وہاں ہمارے بارے میں کچھ بتاؤ گے نہیں. تو یہ بات بہرحال آپس میں ہوئی. اس کے بعد اس کو اللہ کے رسول نے امان لکھ کر کے دے دی کہ میرے صحابہ جب تم کو پکڑیں گے تو تم کو ماریں گے نہیں، کافر سمجھ کر کے اس کو امان دے دی ایک طرح کی. یہی سفر ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ایک خیمے سے گزر ہوتا ہے جس خیمے میں رہتی ہیں ام معبد. ام معبد مشہور
عورت ہیں، ان کے بارے میں واقعہ مشہور ہے۔ یہ ایک ایسی عورت ہیں، ایک ایسے جگہ پہ رہتی تھیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائی وے پہ رہتی تھی، آج کے زمانے میں ہائی وے پہ رہتی تھیں، اور وہاں سے جو بھی قافلہ گزرتا تھا اس کو اپنے یہاں روکتی تھیں، اس کی خدمت کرتی تھیں، کھانے پینے کو دیتی تھیں، تمام جو ضروریات ہوتی ہیں ایک مسافر کی۔ آج کل تو ہوٹل کھل گئے ہیں اور آج کل ہم لوگ ہوٹل میں جا کر کے اسٹے کرتے ہیں، تمام چیزیں، لیکن اس وقت یہ سب نہیں تھا۔ تو یہ لوگوں کو روکتی تھیں، ان کی خدمت کیا کرتی تھیں، کھانے پینے کو جو چیزیں ہوتی تھیں وہ پیش کرتی تھیں۔ اتفاق سے اللہ کے رسول جب پہنچے تو ان کے شوہر تمام بکریوں کا ریوڑ لے کر کے جا چکے تھے چرانے کے لیے، اور اس گھر میں ایک بکری کمزور لاگر تھی کہ وہ ریوڑ کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی تھی، وہ ایک بکری سے بچی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہنچے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، کہنے لگے کچھ کھانے کو ہو تو ہمارے لیے پیش کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو یہی کام ہے، اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، ہم خود پیش کر دیتے۔ اتفاق سے نظر پڑ گئی کہ اندر ایک بکری کمزور لاگر بنی ہوئی ہے اس خیمے میں، ان کے گھر میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بکری ہے، اس کو اگر آپ چاہیں تو اس کا دودھ ہم دو لیں، اس دودھ کو ہم استعمال کر لیں، پی لیں۔ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ وہ تو لاگر ہے، کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دو لیتے ہیں، تو کہ اگر دودھ دکھتا ہے تو دو لیجیے آپ اور پی لیجیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو لیا اور اس کے جو ہے تھنوں پر بسم اللہ پڑھ کر کے ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ کے ہاتھوں سے ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ دودھ سے بھر گیا، اور ایسا بھرا کہ وہ برتن منگوایا گیا کہ اتنی تیز کہ وہ دودھ ابل کر کے باہر آیا، زمین پر گرا، خود بھی پیا، دوسرے مسافر بھی آ گئے تھے ان کو پلایا، ختم ہو گیا، پھر سے توہا، پھر بھر گیا، پھر سے خود پیا، دوسروں کو پلایا، ختم ہو گیا، تیسری مرتبہ بھرا اور میں معبد کے لیے چھوڑ کر کے آگے چلے گا۔ وہ جیسے ہی اللہ کے رسول گئے وہ تھن جو تھا پھر سے سکڑ گیا۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے ظاہر فرمایا۔ اسی صبر کے دوران آگے جب بڑھ گئے تو پیچھے ان کے شوہر آتے ہیں کہ یہ دودھ کیسا ہے، کہ یہ اس بکری کا ہے۔ تو ان کو بتایا کہ ایک ایسا شخص آیا تھا، بڑا مبارک شخص تھا، اس کا حلیہ ایسا تھا اور اپنا نام یہ بتایا تھا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک نبی کے آنے کی خوشخبری ملی تھی، یہ وہی نبی ہیں، لہٰذا وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگے اور بعد میں جا کر کے ایمان غالباً وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مدینہ منورہ میں پہلے پھیل چکی تھی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، کسی بھی وقت تشریف لا سکتے ہیں۔ اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا اور گوگل میپ کا زمانہ نہیں تھا کہ بھائی لائیو لوکیشن دیکھتے رہیں کہ کب آ رہے ہیں کب نہیں آ رہے ہیں، کہاں تک پہنچے۔ تو روزانہ صبح کا معاملہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے بچے، بوڑھے، عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر، ہر کوئی جا کر کے شہر کے باہری علاقے میں پہنچ جاتا تھا، باہر کے حصے میں، اور اللہ کے رسول کا انتظار کرتا تھا کہ کب آئیں گے کب آئیں گے، روزانہ انتظار کرتا تھا۔ لیکن جب سورج اوپر اٹھتا تھا، گرمی سخت ہوتی تھی، تو پھر پریشان مایوس ہو کر کے پھر چلے جاتے تھے کہ آج نہیں آئے، لگتا اب کل آئیں گے۔ تو اس طریقے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں استقبال کے لیے تیاری ہو چکی تھیں، اور جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے تو باقاعدہ ایک لمبی صفیں لگا دی گئی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہلا قیام کیا مدینے سے کچھ 4-5 میل دوری پر، جس کا نام قبا ہے، تھوڑی سی اونچی جگہ پر تھی اس لیے اس کو قبا کہا جاتا ہے، وہاں پر قیام کیا، پہلے وہاں مسجد بنوائی، پھر وہاں سے پیر کے دن 1 ہجری میں، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 1 ہجری میں آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ پہنچتے ہیں، جمعہ کا دن پڑ جاتا ہے، بنی سعد کا قبیلہ ہے، وہاں جا کر کے پہلا جمعہ پڑھایا، مدینہ منورہ میں جا کر کے پہلا جمعہ ہوا۔ اس سے پہلے جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی، ظہر پڑھی جاتی تھی، تو وہاں جا کر کے پہلا جمعہ پڑھایا۔ لہٰذا وہاں مسجد جمعہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے، وہاں مسجد کی زیارت وغیرہ کراتے ہیں جا کر کے۔ پھر اس کے بعد جو صفیں بنائی گئیں، لوگ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں قیام کریں آ کر کے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں، میری اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، جہاں جا کر کے بیٹھے گی وہیں ہم قیام فرمائیں گے۔ تو سب لوگ انتظار میں تھے کہ شاید میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، شاید میرے علاقے میں میرے گھر کے دروازے پر بیٹھ جائے، لیکن وہ شرف جو نصیب ہوا ہے، وہ جو شرف و سعادت جو نصیب ہوئی ہے، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی ہے کہ ان کے گھر کے سامنے جا کر کے بیٹھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا کہ انہوں نے مہمانی کی۔ ان کے 2 مالے کا گھر بتایا جاتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کو اوپر رکھیں گے، اوپر کے حصے میں ان کو دے دیں گے جگہ، اور ہم اور ہماری اہلیہ نیچے رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا نہیں، ہم نیچے رہیں گے، تو ان کو یہ بے ادبی لگی کہ اللہ کے رسول نیچے رہیں اور ہم اپنے پیروں کے ساتھ ہم ان کے اوپر رہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے منع کیا کہ نہیں، آپ اوپر رہیں، زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بہرحال کہا کہ ہم سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہوگا، بار بار اوپر نیچے اترنا یہ مشکل ہوگا۔ خیر یہ بات طے ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر کا، پھر ایک اللہ کے رسول کی جو ازواج مطہرات تھیں، حضرت سودا کا نکاح ہو چکا تھا، پھر کچھ مہینوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی رخصتی اسی گھر میں ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، تو ایک خیر آگے کا سلسلہ ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔